السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ ہمارا سورہ نساء کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار، والیتامیٰ اور یتیم، والمساکین اور مساکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، پس تم کھانا کھلا دو ان کو اس میں سے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو ان کو کہنا دستور کے مطابق۔ یعنی جب تم جائیداد تقسیم کر رہے ہو، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس ٹائم کوئی تمہارے رشتہ دار، یتیم، مسکین آ جائیں تو ان کو اس میں سے کچھ کھلا پلا دو اور ان کو کچھ کہہ دو کہ بھائی آپ کا حصہ اس میں نہیں ہے، جن کا حصہ ہے ان کو دیا جائے گا، لیکن اس میں سے ان کو کچھ کھلا پلا دو۔ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین، پس تم کھلا دو ان کو اس میں سے اور کہو ان کو کہنا دستور کے مطابق۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور ڈریں وہ لوگ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کمزور اولاد، تو وہ ڈرے ان سے۔ یعنی اگر کوئی ان کے چھوٹے بچے ہیں مرنے والے کے، تو وہ اس بات سے بھی ڈرے کہ میرے مال و جائیداد کا بعد میں کیا ہوگا، اس لیے وہ کسی کو سونپ جائے، کسی کو اس کے بارے میں سمجھا جائے اگر اس کے بچے چھوٹے ہیں۔ اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے کمزور اولاد، وہ ڈرے ان پر۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اور وہ ڈریں اللہ سے اور کہیں وہ کہنا سیدھی سیدھی بات، یعنی کسی کو اپنا حاکم بنا جائیں اس مال کے لیے صحیح طریقے سے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامیٰ، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم سے، انما یأکلون، بے شک وہ بھر رہے ہیں، فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں آگ۔ یعنی یتیم کا مال اگر ان کے سپرد کر دیا ہے تو وہ غلط طریقے سے، زیادتی سے وہ مال کو استعمال کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا حقیقت میں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر رہے ہیں، کیونکہ یتیم کا مال کھانا جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کے وہ سپرد کر دیا گیا ہے تو اس کو طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اگر کوئی مالدار ہے، پیچھے ہم نے پڑھا، تو وہ یتیم کے مال سے بچے، ہاں اگر کوئی محتاج ہے تو وہ طریقے سے کھائے۔ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم سے، بے شک وہ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور ان قریب وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، داخل ہوں گے وہ جہنم میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ اپنی اولاد کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے حصہ ہے دو عورتوں کے برابر، یعنی کسی کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں تو اس میں سے آدھی جائیداد جو ہے وہ ایک بیٹے کو اور آدھی جائیداد جو ہے وہ دو بیٹیوں کو ملے گی، کیونکہ مرد کا حصہ دگنا ہوگا۔ مرد کے لیے حصہ ہے دو عورتوں کے برابر۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر ہوں عورتیں دو سے زیادہ، پس ان کے لیے 2/3 ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ کر مرا، یعنی اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 مال دیا جائے گا۔ پس اگر ہوں عورتیں دو سے زیادہ، پس ان کے لیے 2/3 ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ کر مرا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ہے ایک ہی بیٹی پس اس کے لیے آدھی جائیداد ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ، یعنی ایک ہی بیٹی ہے کسی کی تو اس کو اس کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اس میں سے وہ جو چھوڑ کر مرا، اگر ہے اس کی اولاد، یعنی اگر اولاد ہے تو ماں باپ کو اس کی جائیداد میں سے چھٹا حصہ ملے گا اس بیٹے کی جائیداد میں سے، اور ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے اس میں سے چھٹا حصہ ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ کر مرا، اگر ہے اس کی اولاد۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ، پس اگر نہ ہو اس کی اولاد تو اس کے وارث آبواہ، اس کے ماں باپ ہیں۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو ملے گا تیسرا حصہ، یعنی اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، ماں باپ ہیں، تو اس جائیداد کے ماں باپ وارث ہیں، ماں کو اس میں سے تیسرا حصہ دیا جائے گا۔ پس اگر نہ ہو اس کی اولاد تو اس کے وارث اس کے ماں باپ ہیں تو ماں کو ملے گا تیسرا حصہ۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ،
بس اگر ہیں اس کے بھائی بس ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، من بعد وصیت، بعد وصیت پوری کرنے کے، یوسی جو وہ کر گیا، او دینی یا قرض ادا کرنے کے بعد، یعنی وصیت جو وہ مرنے والا کر کے گیا ہے اس وصیت کو پوری کرنے کے بعد ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، اور جو اگر اس کے اوپر قرض ہے تو وہ قرض بھی ادائیگی کرنے کے بعد پھر جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا۔ پس اگر ہیں اس کے بھائی تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا وصیت پوری کرنے کے بعد جو وہ کر گیا یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، نہیں تم جانتے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع میں، یعنی یہ نہیں پتہ چلتا کہ نفع میں بھائیوں سے نفع ہے، بیٹوں سے نفع ہے یا باپ سے نفع ہے، نہیں تم جانتے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع میں۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے ہیں مقرر کیے ہوئے اللہ کی طرف سے، یعنی یہ جائیداد کی جو تقسیم ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور تمہارے لیے آدھی جائیداد ہے جو چھوڑ کر مر گئے تمہارے شوہر، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر نہیں ہے ان کی اولاد، یعنی اگر تمہاری بیویاں چھوڑ کر مر گئی ان کی اولاد نہیں ہے تو تمہارے لیے آدھی جائیداد ہے، اور تمہارے لیے نصف ہے اس میں سے جو چھوڑ کر مر گئی تمہاری بیویاں اگر نہیں ہے ان کی اولاد۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ، پس اگر ہے ان کی اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پس تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ کر مر گئی وصیت پوری کرنے کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد، یعنی سب سے پہلے وصیت کو دیکھا جائے گا کہ مرنے والے نے وصیت کیا کی ہے، اور مرنے والے پر قرضہ بھی ہے، اس قرضے کو وصیت کو پورا کرنے کے بعد جائیداد کی تقسیم اسی وقت ہوگی۔ پس اگر نہ ہو ان عورتوں کی اولاد تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ کر مر گئی بعد وصیت پوری کرنے کے یا قرض کی ادائیگی کے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑ کر مر گئے اگر نہیں ہے تمہاری اولاد، یعنی اگر کوئی شوہر چھوڑ کر مر گیا تو عورت کے لیے چوتھا حصہ ہے اگر اولاد نہ ہو، اور ان عورتوں کے لیے اس میں سے جو چھوڑ کر مر گئے شوہر اگر نہیں ہے تمہاری اولاد۔ سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔